انیس نے اردو شاعری کو اس قدر بلند کر دیا کہ ہر شاعر چاہتا تھا یہ پذیرائی ادھر جا کر مجھے ملے تو اچھا ہے۔ تمام عیب انہوں نے ہنر بنا کے دکھا دیے، اردو کے عیب۔ بھائی میر انیس کے میں اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں، قربان گاہ پہ قربان ہوتے چلیں۔ زندگی میں نے ان کی پڑھی ہے، کچھ زیادہ اطمینان والی زندگی نہیں ہے، مگر عشق حسین نے وہ سرفرازی عطا کی ہے کہ جب وہ مرثیہ لکھ رہے ہیں تو اس میں زندگی اچھلتی مچلتی، لہریں لیتی ہوئی، کودتی پھاندتی، چمچماتی ہوئی، لہلہاتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اور حر زیادہ سے زیادہ 42 سال کا کہلاتا ہے، اور حسین کے ساتھ صرف 6.5 گھنٹے۔ لیکن حسین کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، علی اکبر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، عباس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں کربلا نہیں جاؤں گا، میں زیارت حسین کو نہیں جاؤں گا، مگر جاؤں گا تو وہاں بھی سلام کروں گا۔ کیا کسی حور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال؟ مل گیا سایہ طوبہ کہ جو اتنا رعایت لفظی دیکھیے گا، کون سے میوے شیریں پہ ٹپکتی ہے رال خیری۔ کیا تجھے بادے تسنیم نے بے ہوش کیا دفتن حق نمک کو بھی فراموش کیا۔ جنہوں نے تقریبات انیس جا بجا کی ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بیاد میر انیس 9 دسمبر 2023۔ انیس کے طرفداروں کو سلام، مرثیے کے محبت گزاروں کو تسلیمات۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں اپنے ناچیز خیالات کا میر انیس کے بارے میں اظہار کروں۔ میر انیس نے 19ویں صدی شروع 1801 کے بعد، اور سیاقی طور پر ایک لفظ ہے سیاق، جو پیچھے سے جڑی ہوئی علامتوں کو گھیرتا ہے، اپنے اندر حوالوں کو گھیرتا ہے۔ میر انیس سے سیاقی طور پر 18ویں صدی کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور خود ایک ادارہ بن گئے تھے۔ یہ جو بعد میں نقادان ادب نے گھبراہٹ کے عالم میں ایک جملہ، ایک خیال، ایک نکتہ، ایک لطیفہ وضع کیا اور وہ چل پڑا، لیکن وہ ایک سچی حقیقت تھی۔ بگڑا شاعر مرثیہ گو، بگڑا گویا مرثیہ خاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ماحول کہیں پیدا ہو گیا تھا، میر انیس کا ذکر کرتے ہوئے مجھ میں عقیدت کی لہریں پیدا ہو جاتی، اس وجہ سے کہ میں اب رومانیت کے ان جملوں کو بھی یہاں استعمال کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ میر انیس نے ضمیر نے نہیں، اسیر نے نہیں، مظفر حسین نے نہیں، خلیق نے نہیں، باپ نے نہیں، انیس نے اردو شاعری کو اس قدر بلند کر دیا کہ ہر شاعر چاہتا تھا یہ پذیرائی ادھر جا کر مجھے ملے تو اچھا ہے۔
زبان کی تسلیم، لفظوں کا احترام، اظہار کی جلالت، بیان کا شکوہ، خیالات کی وجاہت، معانی کی حرمت، بیان کی سلاست میر انیس نے پھیلا دی۔ بگڑا شاعر مرثیہ۔ میر انیس نے شعر کو نئے تجربات کی طرف ڈال دیا۔ عام شاعر نہیں تھے وہ۔ انگریزی شاعری میں ایپک، EPIC، ٹریجک پوئٹری، ٹریجڈی، ایپک، رزمیہ شاعری تھی۔ میر انیس نے اوڈیسے کو تو نہیں پڑھا تھا، اندھے شاعر کو تو نہیں پڑھا تھا، میر انیس نے تو نہیں پڑھا تھا۔ فردوسی کو دیکھا ہوگا، لیکن فردوسی کا تمام کلام میں جانتا ہوں۔ بناؤ میں خداوند جان و خرد، قزیم پر تراندیشہ بر نگذرد، میں مانتا ہوں عقل و دانش کی پذیرائی میں فردوسی، لیکن رزمیہ کا محض نام ہے، رزمیہ ایسا نہیں ہے، وہ بزمیہ زیادہ ہے۔ بہت اچھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میر انیس نے ایک سائنسی قدم، سائنسی انگریزی کا لفظ ہے، میری مراد ہے ہنر کے اندر ایک نئی راہ، اصولی وضعی اختیار کی، یہ سائنس ہے۔ یہ بات میری شاید دنیا کے گوشے گوشے میں جائے گی۔ سنیے اے اہل نظر، وہ یہ سب تقاضے پورے کر لیتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی ماحول لگ رہا ہے، ہندوستانی کردار لگ رہے ہیں، ہندوستانی لباس لگ رہے ہیں، ہندوستانی رسوم لگ رہی ہیں، وہ سب کچھ کر لیتے، یعنی یہ نہ لگتی، عربی رسوم وغیرہ لگتی، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مکہ مدینے میں ہیں ان کے کردار، کربلا میں ہیں، کوفے میں ہیں، سب کچھ ہوتا، لیکن وہ اردو زبان میں ہوتا یا عربی میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعتراض پھر بھی کھڑا تھا، سبحان اللہ، اعتراض کا پہاڑ تو پھر بھی کھڑا تھا۔ میر انیس نے کیا کیا کہ ان لمحوں کو پلٹا کر ایک کیفیت میں منتقل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی یہ بات شاید نہ کہہ سکے جو آج میں اصول بیان میں لا کر کہہ رہا ہوں کہ میر انیس نے ان لمحوں کو، ان واقعوں کو، ان حادثوں کو، ان معاملات کو پلٹا کر زمانی لفظوں کی لغت میں منتقل کیا پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اتنا بڑا سائنٹیفک شاعر ہے اردو کا جس نے نظم کو سائنسی رویہ دیا، اور اس نے اپنی جاندار مرثیوں کی مصرے کی حالت میں ایک لفظ گرفت میں رکھا، وہ تھا جب۔ یہ جو لمحوں کی بازیافت کا لفظ ہے، فلسفے کی زبان میں اسے کہتے ہیں حرمیہ، بازیافت کہتے ہیں اس سے، واپسی، پلٹانا، ہاتھ میں لینا، یہ جب کے لفظ سے۔ جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی، جب واپس آ گئے اور انہوں نے جب کی ساری کیفیت بیان کی، صرف جب کے ساتھ ایک دیوار کھڑی کر کے اس کے باہر کا تمام لتا، علاقہ، احاطہ میرے سامنے بیان کر دی۔ جو بھی اسی حرف میں آتا ہے، دیکھا جو سپیدی کو
سحر کی شہدی نے، جو بھی انہی میں آتا ہے، لمحے کی گرفت کر کے اسے بازیافت کر لیا، پلٹا لیا اور بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جتنا بڑا سرمایہ اردو میں مرثیے کا ہے عربی میں نہیں ہے، فارسی میں نہیں ہے۔ محتشم میر انیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں طالب علم ہوں، صحیح دعویٰ کر رہا ہوں۔ کیا کیا پہلو دکھائے ہیں میر انیس نے، اور تمام عیب انہوں نے ہنر بنا کے دکھا دیے، اردو کے عیب۔ بھائی میر انیس کے میں اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں، قربان گاہ پہ قربان ہوتے چلیں، سلٹ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ شہید عشق ہوئے قیس نامور کی طرح، عشق کی شہادت بھی سر افرازی ہے، اور وہ برائیاں جو تم نے اردو شاعری میں استعاروں کی، لفظوں کی، کرداروں کی، اشاروں کی، بیان کی تلاش کی تھی، ہم نے انہیں مطہر کر کے مرثیے میں لا بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ جہاں میں عیب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح۔ زندگی میں نے ان کی پڑھی ہے، کچھ زیادہ اطمینان والی زندگی نہیں ہے۔ بیٹی کی طرف سے بھی پریشانیاں ہیں، بھائیوں کی طرف سے بھی، مفتی میر عباس سے جو ایک رشتہ ہے سمدھیانے کا، وہاں سے بھی پریشانیاں ہیں۔ اہل لکھنؤ کا بغض بھی ان کے خلاف ہے۔ مولا یہ کلیجے کے پھپھولوں کی دوا تھی، کہتے ہیں نا، عالم میں کہتے ہیں سب دل صاف ہیں مگر میرے قریب کے لوگوں کا دل ناصاف ہے، بڑا بڑا گلہ کرنے والے۔ تو پرسکون زندگی نہیں ہے انیس کی، مگر عشق حسین نے وہ سرفرازی عطا کی ہے کہ جب وہ مرثیہ لکھ رہے ہیں تو اس میں زندگی اچھلتی مچلتی، لہریں لیتی ہوئی، کودتی پھاندتی، چمچماتی ہوئی، لہلہاتی ہوئی دکھائی دیتی۔ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے اور ان کے نقادوں نے جو ابتدائیہ رکھا ان کے مرثیوں کا، اس کا نام بھی چہرہ رکھا ہے، چہرہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تصویر بناتے ہیں زندگی کی، ارد گرد کی، کائنات کی، باغ کی، بہار کی، محلے کی، گلی کی، انسان کی سوچ کی، باپ کی، بیٹے کی، محبتوں کی، بھائی کی، بہن کی، دریاؤں کی، منظر کی، ستاروں کی، چاند کی، تمام تصویریں بناتے ہیں۔ بظاہر کربلا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان سب کے اوپر قدم بقدم سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلتے 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 کربلا جا پہنچتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ مرثیے اس سفر احساس سے عبارت ہیں۔ اور ایک بڑا بہت ہی تعلقہ خیز پیغام یہ دیا کہ انقلاب ذہن بھی میں کر سکتا ہوں۔ حسین نے کہا یہ زمانہ ہندو سے مسلمان کرنے کا، عیسائی سے مسلمان کرنے کا، یہودی سے صاحب ایمان کرنے کا نہیں، یہ زمانہ ہے یزید کی باطل قوتوں کو حسینی حقانیت کی طرف لانے کا، یہ تبدیلی کا عمل یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ حسین نے کہا یہ کیسے؟ یہ تبدیلی ذہن ہے اپنے کردار کے ذریعے۔ ایک آدمی 32 سال بنو امیہ کے ساتھ رہتا ہے، بعض نے لکھا ہے 22 سال، جاہ و منصب اس کے پاس ہے، حشم و حشمت اس کے پاس ہے،
علم و لشکر اس کے پاس ہے، اس کے پاس لشکر کے سپاہ کبیر و صغیر موجود ہیں، دولت موجود ہے، مگر صبح سورج نکلتا ہے تو حسین سے، ان کے رویے سے، یہ 4-5-6 دن کا رویہ دیکھ کر اس کے ذہن میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ حسین وہ تبدیلی بھی لے آتے ہیں، اور ایسی تبدیلی لے آتے ہیں حر۔ سبحان اللہ۔ آج حسین کا ذکر ہو اور حر کا ذکر نہ ہو، یہ ہے، یہ آئیڈیلائزیشن ہے۔ تمثیل کو قوت دے دی ہے انہوں نے، بڑھا دیا ہے، اس کو آگے لے گئے ہیں تمثیل کو۔ لیکن حسین 58 سال کی زندگی کے حسین، اسلام کے ساتھ، اس اسلام کے جسے میں نے آئیڈیلائز کیا، اور حر زیادہ سے زیادہ 42 سال کا کہلاتا ہے، اور حسین کے ساتھ صرف 6.5 گھنٹے۔ لیکن حسین کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، علی اکبر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، عباس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں کربلا نہیں جاؤں گا، میں زیارت حسین کو نہیں جاؤں گا، مگر جاؤں گا تو وہاں بھی سلام کروں گا۔ انیس نے حر کو ایک ایسا کردار بنا کے پیش کیا، اور اس کے ذریعے اردو شاعری کو ایک، انگریزی پڑھے ہوئے لوگ جانتے ہیں کہ انگریزی شاعری میں میکبتھ ہے، شیکسپیئر، میکبتھ کے حوالے سے کہوں، شیکسپیئر ہے، ڈائلاگ آپ کو ملیں گے وہاں، ڈائلاگ مکالمہ، اور کہیں کہیں وہ ڈائلاگ سیلف سولولوگی، یعنی اپنے آپ سے ہے، خود کلامی جیسے کہتے ہیں، اور کہیں مخاطبے سے۔ زیادہ زیادہ 7.5 پیجز کا 118 لائن کا مکالمہ ہے، وہ پورا پڑھ کے انگریزی میں دیکھ لیجیے، بس ختم۔ رضویوں میں اوڈیسے کا بھی نام آتا ہے، فردوسی کا بھی نام آتا ہے، فارسی میں چند گنے چنے یہ آپ کو رضوی ملے گی، لیکن 48,000 شعر، یہ گنتی بھی سن لیجئے، کتنی گنتی ہے میر انیس کے شعروں کی اب تک جو شمار کیے جا سکے ہیں، 48,000 میں نے شمار کر لیے اشعار۔ ان سب میں 1/3، 1/3 رزمیہ ہے، اور اس 1/3 رزمیوں میں سب سے زیادہ اچھا رزمیہ حر کا ہے۔ ان میں مکالمہ ہے 2/3، اس 2/3 میں کم از کم 1/3 حر کا مکالمہ ہے۔ ڈائلاگ کو اردو شاعری میں میر انیس نے ایک بڑا کمال کر دکھایا کہ جو چیزیں نہیں تھیں وہ اس کے قصہ دولت میں ڈال دی، ان میں مکالمہ بھی۔ دیکھیے، سن رہا ہوں کہ تو مستر ہے کئی راتوں سے، الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے۔ اس کا مرثیے سے اس بات کا کیا تعلق ہوا؟ کوئی بھی نہیں، لیکن میر انیس کے قربان کہ اس کو مرثیے سے لا جوڑا ہے، اس مکالمے کو۔ نہ وہ آنکھیں، نہ وہ چتون، نہ وہ تیور۔ ارے بھائی، کل تک تو تم کچھ اور تھے، یہ کس کو دیکھا ہے، کس کا جلوہ دیکھ لیا ہے؟ نہ ملے ہو، نہ بیٹھے ہو، نہ اٹھے ہو، دور دور سے صحرا کے بیچ دیواروں کے، کھجوروں کے درختوں کے اس پار بے نوا لوگوں کے خیمے دیکھے ہیں تم نے، اور بچوں کی صدائے التش دیکھی، اور تو کچھ نہیں دیکھا ہے تم نے۔ ان کی استقامت دیکھی ہے نا بچوں کی، تم نے ان کا حوصلہ دیکھا ہے، حسین کا یہی دیکھا ہے۔ سن رہا ہوں کہ تو مستر ہے کئی راتوں سے، الفت شاہ ٹپکتی ہے۔ کیا کسی حور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال؟
ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. مل گیا سایہ طوبہ کہ جو اتنوں رعایت لفظی دیکھیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. مل گیا سایہ طوبہ کہ جو اتنا ہے نہال، قصر یاقوت میں جا مل گئی جو رنگ ہے لال. رعایتوں پر بھی نظر رکھیے. شاعر اچھا وہ ہے جو لفظ کا صحیح احساس کے مطابق تصرف کرتا ہے، فصاحت ہوتی ہے اس کے. کون سے میوے شیریں پہ ٹپکتی ہے رال ہے نہیں. کون سے میوے شیریں پہ ٹپکتی ہے رال. کیا تجھے بادے تسلیم نے بے ہوش کیا دفتن حق نمک کو بھی فراموش. نفع اس امر میں کیا جس وہ بتا رہا ہے بڑا افلاطون بن رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ پتہ نہیں ہے کہ یہ افلاطون کا بابا آدم تیرے اوپر زندگی بھر حکومت کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے نام کی کودوں دلے گا، اردو میں کہتے ہیں حقارت سے، تیرے نام کی کودوں دلے گا. میر انیس کی تقریبات کرتے رہیے کاظم ناصری اور تمام جتنے کاظم ناصری ہیں دنیا میں، ڈاکٹر سبط حسن جتنے ہیں، سکندر بیدی جتنے ہیں جنہوں نے تقریبات انیس جا بجا کی ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی.